الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الإنسان وقد أتى. خلق الإنسان وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فسواه وعدله وعلى كثير ممن خلق فضله وجعله سميعا بصيرا. ثم هداه السبيل ونصب له دليلا، إما شاكر وإما كفورا. أما الكافرون فيعذبون بأصناف العذاب ينادون ويلا ويدعون ثبورا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا وزير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت. إخوان بدن ضعيف والسفر طويل وزاد قليل وبحر عميق والصراط دقيق والميزان عديد والقيامة قريب والمنادي جبريل يا رب عهدي يا رب عهدي. اللهم اغفر لنا قبل الموت، اللهم ارحمنا عند الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، إنك على كل شيء قدير. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. मुंह देख लिया आईने में, पर्दाग न देखा सीने में, दिल ऐसा लगाया जीने में कि मरने को मुसलमान भूल गए। अज़ान तो अब भी आती है मस्जिद की फिजा में है अनवर, जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए।
واجب الاحترام معزز دوستو بزرگو بھائیو، یہ تعزیت دا ایصال ثواب دا پروگرام چند منٹ دی تواڈی میری حاضری ہے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی آپ ساریاں دی حاضری نو قبول کر کے آمن نو بمن نو سنن نو سنامن نو قبول کر کے یہ نیکیاں اللہ پاک بائی رضوان دے نام اعمال وچ لکھ چھڈے۔ اللہ اس نوجوان دی کامل بخشش و مغفرت فرماوے، کروٹ کروٹ رحمتہ نصیب فرماوے۔ اللہ پاک سونے نبی دے ہتھاں تے جام کوثر نصیب فرماوے، حسنین کریمین دے جھنڈے دے ہیٹھ جانا نصیب فرماوے۔ اللہ توانوں تے مینوں میں جڑیاں گلاں کرنیاں اللہ انہاں گلاں تے آپا سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ توجہ رکھنا، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے بننے کا مقام ماں کا پیٹ ہے۔ انسان کے بننے کا مقام ماں کا پیٹ ہے، سنورنے کا مقام پھر دنیا ہے۔ جو ماں کے پیٹ میں رہ جائے وہ دنیا میں نہیں بن سکتا، اور جو دنیا میں رہ جائے وہ قبر میں نہیں بن سکتا، وہ قبر میں نہیں سنور سکتا۔ چار جہان ہیں، ماں کا پیٹ، دنیا کا پیٹ، قبر کا پیٹ، اور پھر میدان محشر، وہاں کھڑا ہونا۔ اس کے علاوہ پانچواں کوئی نہیں۔ ماں کے پیٹ میں جو بنا، آنکھ بننے کا مقام ماں کا پیٹ ہے، بن گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ پیدائشی نابین ہے۔ ہاتھ ماں کے پیٹ کے بننے کا مقام ہے، اگر ہاتھ بن گیا تو ٹھیک، ورنہ وہ کہتے ہیں یہ پیدائشی لولا ہے۔ پاؤں کے بننے کا مقام ماں کا پیٹ ہے، وہاں بن گیا تو ٹھیک، ورنہ دنیا کے اندر آ کے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ پیدائشی لنگڑا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اب یہ ماں کے پیٹ میں واپس نہیں جا سکتا کہ میری اکھ رہ گئی ہے میں بھاج کے پچھو بنوائی ہوں، میں پیچھا لگا جاواں، میرا ہاتھ کوئی نہیں، ہاتھ دی قیمت دی ہوں، مینوں قدر ہوئی ہے، مینوں پتہ لگ گیا ہے، میں بھاج تے پیچھا بنوائی آواں۔ بلیا بن بھائی سی، پیچھا لگا بھائی سی، قانون نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو بھیجا ہے۔ ہاں دوسری بات کرتا چلوں، ماں کے پیٹ کے اندر اختیار بھی نہیں ہے، انسان کو اختیار نہیں ہے کہ اس آنکھ کی اجئی بنوامنی ہے، وہ مالک جی اجئی بنا چھڑے، اس نو اختیار نہیں اے دا رنگ گورا کرن دا یا کالے کرن دا، او جیا کر چھڑے۔ یہاں دنیا کے اندر آ کے ہمیں اللہ نے تھوڑا سا اختیار بھی دیا ہے، تھوڑی سی معلومات بھی دی ہے، تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑی سا اختیار ہے۔ جو دنیا کے اندر چیز بنے گی، جو دنیا کے اندر زندگی بنے گی، جو دنیا کے اندر رہ کے انسان اعمال بنائے گا، وہی پھر قبر کے اندر کام آئے گا، قبر کے اندر کام آئے گا۔ اب ایک آدمی کہے نہیں دنیا دے اندر اپنی چاہت دے مطابق زندگی گزار لو، جی میں حضرت فرمایا جوانی انی ہوندی ہے، جی میں مرضی گزاری رکھو، قبر اچ ویکھیا بھائی سی ایتھے میں تکلیف آئی، میں ڈاکٹر دیر بھاج گئی ہوں، توجہ رکھنا،
ایتھے میں تکلیف آئی، میں ڈاکٹر صاحب دیر چلا گئی ہوں، میں نے اس انجیکشن لایا، گولیاں دیتی، کچھ افاقہ ہو گیا، یار تے بیلی آ گئے، انہاں دلاسہ دیتا، مول صاحب خیرے، بیمار ہوندہ رہندہ بندہ کوئی نہیں، شفا ہو گئی سی، سجن آ گئے، دوست آ گئے، بھیڑ بھرا اتے کھلے، سارا معاملہ اتے کھلا ہے، ہاں جی اے ایک وقت ختم سی، یا بیماری ختم ہو گئی سی، یا زندگی ختم ہو گئی سی، تاسک۔ لیکن میں ایک گل تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا، قبر اگر بیماری آ گئی تو کوئی ڈاکٹر ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اتھے کوئی تکلیف؟ اچھا لوگ آندے ایتھے مرن تو بعد ہر چیز ختم ہو گئی، مرن تو بعد بیماری ختم، مرن تو بعد تکلیف ختم، مرن تو بعد بھوک ختم، مرن تو بعد پریشانیاں ختم۔ میں کیا نہیں، بلکہ اتھے پریشانی تھوڑی آئی، مرن تو بعد اگر کوئی پریشانی آ گئی تو وہ پریشانی بہوے جڑی نہ مکن والی ہونی نہیں، اتھے پریشانی مکنی نہیں۔ ایتھے تو موت تو بعد دنیا لی دیکھن نو پریشانی مک گئی کہ بندہ فوت ہو گیا، تکلیف ختم۔ لیکن اگر دنیا تو جاون تو بعد قبر اچ کوئی تکلیف آ گئی، وہ ود تا سکدی ہے، کم ہو سکدی نہیں۔ کہ میں نہیں آندہ پیا، میں تو انہوں اس تے قرآن پڑھ سا، اللہ تے قرآن پڑھ سا انشاءاللہ۔ تو میرے محترم دوستو بزرگو، ماں دا پیٹ انسان دے جسم دا آزاد بنن دی جگہ، دنیا دا جگہ ہے انسان دے اعمال اور ایمان دی بنن دی جگہ۔ جڑا بندہ دنیا دے اندر اعمال بنا لئی سی، انہوں قبر اچ کام ہم سی، جی میں ہاتھ ماں دے پیٹ اچ بنے تے دنیا چ کام ہم دے، آنکھ بنے تے دنیا چ کام ہم دیئے، انہی طرح اگر نیک عمل بنے ہوئے تا قبر اچ کام ہم سی۔ لیکن اپنوں یہ گلہ سمجھ کیوں نہیں ہم دیاں پئیاں؟ کیونکہ اپنی عقل محدود ہے، اپنی زندگی محدود ہے، اپنی سوچ محدود ہے، اپا سوچ دے بڑے چھوٹے ہیں، اپا عقل دے بڑے چھوٹے ہیں۔ میں ایک مثال دے کے گل لگا ٹورا، اے بال بیٹھا ہے، اے پیو دے نال بازار گیا ہے، اس لڈو ویکھیا، یا جلیبی ویکھی اس پیو نو آکھیا بابا جلیبی لائے دے، اس مندری کڈی ہیریاں دی جڑی ہوئی سونے دی مندری آئی، ساکھیا میرا پوتر چھوڑ لڈو، آئے دے ویچ نیرے لڈو ہوئے نہیں، یا سی بابا میں مندری نو کے کراں، بابا آکھے نہیں میرا پوتر دے ویچ نیرے لڈو ہوئے نہیں، اے بہو مٹھی ہے، اے دے ویچ کوٹھی بھی ہے، اے دے ویچ محل بھی ہے، اے دے ویچ گڈی بھی ہے، اے دے ویچ کار بھی ہے، اے دے ویچ اے سی بھی ہے، اے دے ویچ سکون بھی ہے، اے دے ویچ بہو کچھ ہے، وہ آسی یہ سارا کچھ تہیں دی عقل نالے میں تجلے بھی چاہی دی، میں تو جلیبی میں تو پتہ ہے بے جلیبی مٹھی ہون دی ہے، اس لائے لی جلیبی مندری لائے لی دوئے چھوار جڑا تھوڑا جیا کچھ وڈا، اس مندری لائے لی وہ جواریوں کو لگیا اس مندری ویچی، ملیا 50 لاکھ، گڈی آئی، کوٹھی آئی، مٹھیائیاں آئیاں، اس ویکھیا تھوڑا جیا وڈا ہو کے یار او جلیبی تبوں مٹھی آئی، مندری یہ چتا ہائی کاشا نہیں تھی، یہ اتنا کتھو لائے کے آئی، اپنو معلوم ہوندہ پی ہے کہ نماز کاشا نہیں، قرآن کاشا نہیں، حالانکہ اللہ پاک فرمائندہ نماز پڑھ تیری قبر بن سی، نماز پڑھ تیری دنیا بن سی، نماز پڑھ تیری زندگی بن سی، نماز پڑھ تینوں سکون مل سی۔ اللہ میری نگاہ دیکھے ہے سکون اونوں ملدا ہے یا اندے کولوں 4 آنے ہوویں یا اندے کولوں روپیہ پیسہ ہووے، الہی نماز جتا نہیں دیکھیا۔ اللہ فرمایا انہیں تھوڑا جیا ٹھہر، تھوڑا جیا وڈا ہو دے، عقل نو وڈا ہو من دے، اے بندہ گیا مر، دنیا دی عقل آ چھوٹی، گیا قبر ایدو آیا بھٹھواں،
ادو آ گئی نماز، نماز بٹھوئے نو ہٹایا اتھے اس وے کہ اوہو واقعی نماز تا بٹھوئے نو ہٹائیں دیا، ادو جنت کھڑکی کھولی محل وے کہ واقعی یار نماز تا زندگی بنائیں دیا، تے جائیں دنیا چ چھوڑ کے، جائیں دنیا نو چھوڑ اپنا نماز نو چھوڑ کے بیٹھا رہیا دکان تے، بیٹھا رہیا اپنے کام میں، آیا قبر آئی آگ، نماز ہو گیا تو بچا گیا، نماز ہو گیا تو بچا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے بھائیوں یہ عقل بڑی تھوڑی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایمان والو زندگی کے اندر اپنے اعمال بناؤ، اعمال والی زندگی بنے گی، قبر بن جائے گی، حشر بن جائے گا، میزان بن جائے گا، ترازو کے مسائل حل ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی حل ہو جائے گی، تکلیفیں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی، سکھ اور راحت آئے گی، بلکہ جب قبر کے اندر جائیں گے قبر سلام کرے گی، سلام قولا من رب الرحیم۔ ماں کے پیٹ میں نہ بنا ہوا دنیا کے ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، اگر دنیا کے اندر عمل نہ ہوئے قبر کے اندر کوئی نہیں بنا سکتا۔ رب کائنات کی قسم پھر تو پچھتائے گا، پھر میں پچھتاؤں گا، پھر میں کہوں گا الہی ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، اب میں نے دیکھ لیا ہے، اب جا کے نیک عمل کروں گا، اب زندگی میں نماز قضا نہیں کروں گا، اب کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ ربا میں نے دیکھ لیا ہے اپنے ہی کام کوئی نہ آئے، بڑے ہی کام کوئی نہ آئے، مال بھی کام نہ آیا، دکان بھی کام نہ آئی، تیری سجن یار بھی کام نہ آئے، وَلَمْ عَدْرِ مَا حِسَابِيَا یا لیتہا کانت القاضیہ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِیَا مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِیَا۔ آج مال بھی کام نہ آیا، آج اولاد بھی کام نہ آئی، آج یار دوست بیلی بھی کام نہ آئے، الہی میں نے دیکھ لیا ہے مجھے ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، میں سارے کام کر کے آؤں گا، اب تیری نئی نافرمانی نہیں کر کے آؤں گا، اب تیری فرما برداری میں زندگی گزار کے آؤں گا، اعلان ہو جائے گا لا يتکلمون۔ اب وقت ختم ہو گیا، اب بیک نہیں جا سکتا، جیسے ماں کے پیٹ میں بیٹھ نہیں جا سکتا، فرمایا اب تو دنیا میں بیٹھ نہیں جا سکتا، تیری منزل آگے ہے، تیرا سفر آگے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں رات کو مطالعہ کر رہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اور ایمان والو جب آدمی جہنم میں چلا جائے گا آگ بھڑک رہی ہوگی، بچھو کاٹ رہے ہوں گے، یہ جسم سے جسم جو مجھے ابھی 5 فٹ کا نظر آ رہا ہے یہ 5 فٹ کا نہیں رہے گا، بلکہ اس جسم کو بڑھا دیا جائے گا، چلو منو کے حساب سے کر دیا جائے گا، پھر جناب بچھو اونٹ کے برابر ہوں گے، سانپ بڑے بڑے ہوں گے، ایک مرتبہ دھمکے گا، ساری تکلیفیں دنیا کی ساری راحتیں ختم ہو جائے گی، وہ تکلیف اتنی ہے کہ ایک ڈنڈ مارنے پہ 40 سال تک تکلیف ہی تکلیف رہے گی، واپسی نہیں آ سکتا۔
اب یہ تکلیف سے بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ جہاں بننا چاہتا تھا وہاں یہ بنا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج تجھے قرآن سنا کے جاؤں، اس وقت میں چیخوں گا، چیخیں گے، وہ آدمی کو جہنم کے اندر ہے وہ چیخیں اور پکاریں گے، مالک دروغہ سے کہیں گے، دروغہ جہنم سے کہیں گے، اللہ ہماری تو سنتا نہیں، تم ہی ہماری سفارش کر دو۔ اس وقت مالک جناب دروغہ جہنم کہے گا، او دنیا بھر کے لوگوں بتاؤ تو صحیح، دنیا کے اندر تمہیں کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا، دنیا کے اندر تمہیں کوئی بتانے والا آیا نہ تھا۔ الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، بتانے والا نہیں آیا تھا دنیا کے اندر؟ کہیں گے نہیں نہیں، اللہ اکبر، الم یاتکم نذیر، قالوا بلی قد جاءنا نذیر، بلکہ ڈرانے والے بھی آئے تھے، بڑے بڑے مجمع لگا کرتے تھے، علماء ہمیں ڈرایا کرتے تھے، صلحاء ہمیں ڈرایا کرتے تھے، خطباء ہمیں ڈرایا کرتے تھے، جناب اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے، بلکہ نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، اللہ اکبر، صحابہ بھی آئے، اہل بیت اعظام کی جماعت بھی آئی، شہداء صالحین ابدال غوث کتب سارے آئے، اقالوا بلا قد جاءنا نذیر، ڈرانے والے آئے تھے، پھر کیا بات بنی؟ قالوا، اللہ فرمایا ہم نے سنا انسنا کر دیا، ہم کہتے تھے بس مولویاں نہیں انگل، آج ہم نے دیکھ لیا، الہی اب ہمیں واپس بھیج دے، اب ہم نے سارا نظام دیکھ لیا، اب ہم واپس جا کے تیری کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گے، رب کائنات کی قسم لوگو، جیسے انسان ماں کے پیٹ میں پیچھے نہیں جا سکتا، پھر میدان معاشر سے واپسی دنیا میں نہیں آ سکے گا، بلکہ اعلان ہو جائے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اعلان ہو جائے گا، اللہ اکبر، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ آج وقت ہے اپنی زندگی کو بنا لو، آج وقت ہے اپنی قبر کو بنا لو، آج وقت ہے رب کائنات کی قسم لوگو، یہ وقت پھر ہاتھ میں نہیں آئے گا، اللہ کہتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور دنیا کا دھوکہ ہے، رب کائنات کی قسم، چند سانسوں پہ یہ مکان کھڑے ہیں، چند سانسوں پہ یہ جسم ہے، چند سانسوں پہ یہ آدمی کھڑا ہوا ہے، غرور کس بات کا، تکبر کس بات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، اور دنیا بھر کے لوگوں قُلْ إِنَّ الْمَوَادَ الَّتِي تَفِرُّونَ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ
الشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ ہائیس اور ایکو کم رکھیں بے کوئی انہوں نے سمجھ ہی آوے، میرا زور ضائع تو نہ جاوے۔ اللہ اکبر۔ نماز کام آئے گی، قرآن کام آئے گا۔ میں نے پڑھ دیا قرآن، مال کام نہیں آئے گا، یہ بلپا کام نہیں آئے گا، یہ یار دوست کام نہیں آئیں گے، بلکہ یار دوست کو جنازے پہ جوتا بھی گناہ اتارنا گوارا نہیں کرتے۔ یار بیریوں کے پاس تو وقت ہی کوئی نہیں، قبر پہ کوئی نہیں آتا، اپنی سچی اولاد نہیں آتی، بیلی کیسے آئیں گے؟ کیونکہ ہم نے اولاد کی تربیت یہ کی ہے، بیٹا دکان پہ جائے گا زندگی بنے گی، بیٹا فیکٹری میں جائے گا زندگی بنے گی، بیٹا جناب نوکری پہ جائے گا زندگی بنے گی، بیٹا فلاں کام کرے گا زندگی بنے گی۔ رب کائنات کی قسم کبھی بھی بچے کا ذہن نہیں بنایا، بیٹا نماز پڑھے گا زندگی بنے گی، بیٹا قرآن پڑھے گا زندگی بنے گی، بیٹا نیک عمل کرے گا زندگی بنے گی، کبھی بھی اپنے بچے کا یہ ذہن نہیں بنایا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جس نے بچپن سے لے کے جوانی تک، جس نے چھوٹوں سے لے کے بڑے تک ذہن میں یہی بیٹھا ہے پڑھوں گا کالج سکول یونیورسٹی جاؤں گا تب نوکری ملے گی، دکان کھولوں گا تب رزق ملے گا، تو جناب فیکٹری جاؤں گا تب حالات بنے گے، ملازمت کروں گا تب حالات بنے گے۔ اللہ تو قرآن کہتا ہے نہیں، مال سے حالات نہیں بنتے، دنیا دولت سے حالات نہیں بنتے۔ اگر حالات دنیا سے بنتے ہوتے، اگر جناب عزت و ذلت عزت مال سے ملتی ہوتی، مجھے بتاؤ تو صحیح قارون کیوں نہ کام کیا، فرعون کیوں نہ کام کیا، شیطان جس نے دنیا کے اندر اپنی جنت بنائی تھی کیوں نہ کام کیا؟ شداد نے اپنی جنت دنیا میں بنائی تھی، دنیا میں اتنا مال تھا، دنیا میں جنت بنائی، دنیا میں۔ علماء سے پوچھا او بھائی تساں جنت دا تذکرہ کریں دے ہو، جنت میں نو دسو تا صحیح جنت ہوندی کی ہے جائیے؟ علماء سارے کٹھے ہونا جنت دسی، شداد نے اپنی جنت بنائی۔ میں پوچھنا چاہنا وہ جنت کتھے؟ قارون دا خزانہ 100 اٹھاں تے چابیاں لدی دیاں، او جائندیاں 100 اٹھاں تے چابیاں لدی دیوں، میرو خزانے کتھے ن؟ او ایمان والے اس دنیا دے پچھو لگ کے اپنی آخرت برباد نہ کر، زندگی بے وفائی، یہ دنیا بے وفائی، رب کائنات دی قسم ہے اینو بناون والا مالک جو آندا پیا ہے او دنیا دے وچ رمن والے ہو، اے تے لائب و لہو ہے، اے تے میں کھیل تماشا بنا چھڑے ہے۔ کوئی امدہ پیا ہے، کوئی ویندہ پیا ہے، کوئی بیمار بیٹھا ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی ہسدہ پیا ہے، کوئی روندہ پیا ہے، کوئی چنگے مالے چے، کوئی جناب غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی محلہ چبائے کے کھمدہ ہے، کوئی روڑا چبائے کے کھمدہ ہے، کوئی ہسدہ بدا ہے، کوئی روندہ بدا ہے۔ اے دنیا کھیل تماشے اتھائی سے کھیل تماشے چ وقت نہ گزار، کوئی اگاں دی گھر دی تیاری کرنا۔ ایک کبڈی دے میدان چ بندہ بیٹھو ہوئے آکھے میں کبڈی دیکھنی ہے، چنگا محل بناؤ، واسن بے وقوف ہو گیا، گھنٹے 2 دی کبڈی ہے، اتنے محل کیا بنوا بنائی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا وقت ختم ہو گیا ہے، ہمارے محترم ہیں، وقت ان کو دیتے ہیں، لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخری بات، اور تواڈے اے مسئلہ بھی تواڈے حوالے، فیصلہ ہی تواڈے حوالے، کیونکہ بعد چاند دن پتہ نہیں مولوی انہیں ہی آندہ رہی ہے۔ آپ مسلمان ہیں، مر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟
نماز کس نہیں ایک منٹ چاہی دی تو ہے نہ چاہی دی تو ہے یا چاہی دی تو دنیا میں جا گئی نماز میں تساں دسنا ہے نماز آپ کیوں نہیں پڑھ دے جڑا نہیں پڑھدا وہ کیوں نہیں پڑھدا سوال ہے تواڈے کول جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ کیوں نہیں پڑھدا نہیں دیتا جواب میرے کول سن لو میری مووی بندی پئی ہے پوری دنیا ویکھ سی یہ دے ترا جواب ہے نماز کیوں نہیں پڑھدا یا تو مسلمان نہیں یا مسلمان نہیں تا نماز نہیں پڑھنا یا مڑ نماز عمدی نہیں کیونکہ ڈرائیوری آوے تو ڈرائیوری دی گڈی تے بسانا جنوں عمدی نہیں ہو ڈرائیوری کیا کرنی ہے جنوں سائیکل چلاونا ہی نہیں آمدا وہ سائیکل دی گڈی تے کیویں باسی یا تو انہوں نماز عمدی نہیں تری گل دل حق تے رکھ کے مسلمان بھی ہیں نماز عمدی بھی ہے تو مڑ پڑھدا کیوں نہیں مڑ اللہ نال ہٹ دھرمی لائیے مڑ اللہ نال پیچا پایا کہ اللہ تو آندا ہے میں نہیں پڑھدا بگاڑ میرا جو بھی گڑنا ہے مڑ طاقت وچ وڈا ہو گئی ہیں مڑ ہٹ دھرمی وچ نہیں پڑھی مڑ ہٹ دھرمی وچ نہیں پڑھی مڑ اتنا دلیر ہو گئی ہیں اتنا وڈا بن گیا ہے وہ 750 دفعہ اس آکھیا تو ایک دفعہ ہی نہیں منیا مڑ اس تا آگ چھڑیا ہے مڑ توجہ فرماؤ حضور دا آخری جملہ کیوں مرن لگے نا پوتر نو کچھ وصیت کر جاوے کوئی وصیت نامہ لکھ جاوے ماں مرن لگے کوئی پتران دے نا دھیان دے نا وصیت نامہ لکھ جاوے پیر مرن لگے مریدان دے نا وصیت نامہ لکھ جاوے استاد مرن لگے شاگردان دے نا وصیت نامہ لکھ جاوے وڈیرا مرن لگے چھٹیریاں دے نا کوئی وصیت نامہ لکھ جاوے وصیت کر جاوے مرن تو بعد دفناون تو بعد لوگاں دے ابے دی وصیت آئی پوری کرنی پندی ہے توجہ ہے ابے دی وصیت آئی پوری کرنی پندی ہے اماں دی وصیت آئی پوری کرنی پندی ہے بابے دی وصیت آئی پوری کرنی پندی ہے آ تینوں سونے محمد دی وصیت دس سونے نبی دا آخری ٹائم ہے اما عائشہ دی گودے اللہ اکبر ہاتھ آرام ہو گئے پیرا تو روح پرواز کر گئی جناب سینے تے آ کے رکی تھوڑی جئی مور ہو رکا آئی زبان چل دی پئی ہے یہ معمولی ہوٹ حل دے پین اما فرمایا میں سنا تو صحیح شاید دے آخری جملے سونے نبی دے آخری جملے زب زہا دے چہرے والے دے آخری جملے بنیل دیا زلفہ والے دے آخری جملے مازاغن وسط دی اکھا والے دے آخری جملے علم نشرہ دے سینے والے دے آخری جملے یا ایوہ المزمل دی چادر والے دے آخری جملے یا ایوہ المدثر دے کمبر والے دے یا آخری جملے اللہ اکبر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے تنوے والے دے اما فرمایا میں سنتا صحیح کہ کیا اندے پہن کوئی آخری جملہ تو کوئی گل کر دے پہن اما فرمایا میں کن منہ نہ جایا میرے نبی دے آخری جملے امت آنے مخلوق اور میری حیثیو توجہ کر کے سن کے لے جاؤ سوئے نبی فرمایا ایمان والو نماز دا خیال رکھے آئے میں محمد دے جاون تو بعد نماز دا خیال رکھے آئے میں محمد دے دنیا کو پردہ کرن تو بعد نماز دا خیال رکھے آئے میرے جاون تو بعد نماز نہ چھوڑے آئے میرے جاون تو بعد اگر بھی نماز نہ چھوڑے میرے جاون تو بعد کمالے نماز نہ چھوڑے میرے جاون تو بعد نماز نہ چھوڑے میں دسو تا صحیح سونے دی آخری جملے کنے ٹپ گئے سے واسطے ہاتھ جوڑ کے آساں بہو مصروف ہیں تیری زندگی چ نماز قضا نہ ہو
آمین کرے سو